ایک ماں ایک بیٹی بادشاہ کے محل پہنچی. بادشاہ کے محل میں تھا میلاد. میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، اب بڑے دھیان سے سنیے، اور میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، بڑے دھیان سے سننا، کوئی لفظ مس نہیں کرتے. ماں بیٹی دونوں بادشاہ کے محل پہنچے. بادشاہ کے محل میں رسول پاک کا میلاد ہو رہا. ماں بیٹی نے کہا کہ ہم اس میلاد میں شرکت کر لیں. انہوں نے کہا کہ پہلے اجازت نامہ دکھاؤ. اجازت نامہ کہاں ہے؟ کہا اجازت نامہ تو ہمارے پاس نہیں. کہا جب اجازت نامہ نہیں تو یہ بادشاہ کا محل ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں سے لوٹ جاؤ. ماں نے آسمان کی طرف نگاہ کی. کہا بیٹی، نبی پاک صرف امیروں کے رسول تھوڑی ہے، وہ تو پہلے غریبوں کے رسول ہیں. چل بیٹی گھر چلتے ہیں. جو معجزات تجھے یاد ہیں اپنے نبی کے تم مجھے سنانا. جو مجھے یاد ہیں میں تمہیں سناؤں گی. جو نعتیں تجھے یاد ہیں تم مجھے سنانا. جو مجھے یاد ہیں میں تمہیں سناؤں گی. ارے میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، یہ دل تو محبت والا چاہیے، رسول پاک کی محبت والا چاہیے. خرچہ کرنے سے میلاد نہیں ہوتا، یہ تو دل کی حضوری کے ساتھ ہوتا ہے. ماں بھی چلی گئی، بیٹی بھی چلی گئی. ایک بوسیدہ سا حجرہ. اب ماں کو جو معجزات یاد ہیں ماں اپنی بیٹی کو سناتی ہے. آج یہ احوال پڑھ کے دیکھیے. اے میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، اے میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ نکاح رحمت ہوتی کیسی ہے؟ ماں اپنے حجرے میں بیٹھی ہے، کہتی ہے بیٹی رسول پاک کے معجزات کیے تھے، اپنے نبی کے معجزات سناتی ہے. بیٹی اپنے نبی کے معجزات سناتی ہے. ماں اپنے نبی کی نعتیں سناتی ہے. بیٹی اپنے نبی کی نعتیں سناتی ہے. یہ کتنا خوبصورت میلاد ہے. ابھی میلاد تکمیل تک پہنچا، دروازے پہ ایک آہٹ سی ہوئی. بیٹی اٹھ کر گئی. جیسے ہی دروازہ کھولا بیٹی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. ماں نے کہا اللہ رحم کرے، یہ ہوا کیا؟ ماں اٹھ کے گئی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے، چہرے پہ خدا کا نور. کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی ابھی اس حجرے سے رسول پاک کو نکلتے دیکھا ہے. جہاں میرے نبی ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی وہی موجود ہوگا. ارے میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، اے میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، آج ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں، آج ہم غربت کا رونا روتے ہیں، آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جس کے پاس اللہ رب کریم ہو، جس کے پاس نبی رحمت ہو، وہ بندہ پھر کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ پریشانیاں ہم نے خود پالی ہیں، ورنہ رسول پاک کی نظر رحمت تو آج بھی ہے. انسان سمجھے ان باتوں کو. میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیسر بادشاہ کو کون نہیں جانتا. یہ کیسر و کسرا بادشاہ نے پوری میٹنگ بلائی اور بلا کر کہنے لگا یہ مسلمان ہمیشہ فاتح بنتے ہیں، ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیا یہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں؟ آپ یقین کریں یہ سپر پاور تھی، ایران سپر پاور تھی. وہ بادشاہ کیسر کیا کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہم سے کیا تعداد میں زیادہ ہیں جو ہمیشہ فاتح بنتے ہیں. ایک عیسائیوں کا پادری، عیسائیوں کا عالم، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں نہیں، مسلمانوں کی تعداد ہم سے کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، تلواریں بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ پھر ہم شکست کیوں کھاتے ہیں؟ ہم ہارتے کیوں ہیں؟ اور وہ فاتح کس طرح بنتے ہیں؟ وہ عیسائی پادری کہتا وہ مسلمان، ان کی راتیں مصلے پر گزرتی ہیں، وہ اپنے آنسوں سے مصلے کو بھگوتے ہیں، اس لیے وہ فاتح بنتے ہیں. اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ عیسائی پادری کہتا ہے بادشاہ سلامت، ہم تو شراب پیتے ہیں، ہم تو زناکاری کرتے ہیں، ہم تو جوا کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں.
یہ سن کر کیسر کی گردن جھک گئی اور جھکا کر کہتا ہے ایک وقت آئے گا مسلمان ہمارے تخت کے بھی وارث بنے بنے یا نہیں بنے؟ بنے نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن جو عمل کفار کر رہے تھے، آج مسلمان شراب پینے والا ہو گیا، آج مسلمان سود خور ہو گیا، آج مسلمان زنا کاری کرنے والا ہو گیا، آج مسلمان بے حیا ہو گیا، آج مسلمان بے غیرت ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، 57 دیش اسلامک کنٹریز ہیں، ہر کنٹری میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، وہ رات میں ندامت کے آنسو کہاں چلے گئے جو مسلمان اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کیا کرتے تھے؟ آج وہ تعلق ہم میں رہا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ گناہ جب مسلمانوں میں شامل ہوئے، اس لیے آج مسلمان زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔